السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر ہمارا 200 ہے۔ سورۃ الاحزاب شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کی پہلی 20 آیات آج کے ہمارے سبق میں ہیں۔ سورۃ الاحزاب، الاحزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں۔ ایک غزوہ ہوا تھا جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں، وہ الاحزاب بھی اس کا نام ہے۔ اس میں قریش اور قریش کے ساتھ عرب کے کئی گروہ مل کر آئے تھے مسلمانوں کو اپنے ارادے کے مطابق نیست و نابود کرنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کی بلکہ ان دشمنوں کو خوار اور ذلیل کیا، اور وہ خود آپس میں لڑ جھگڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا بھی یہاں حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب اور بھی کئی حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں خانگی معاملات بھی کچھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی اس میں باتیں آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا یا ایھا النبی، اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اے کے لیے تو یا کا لفظ ہوتا ہے، آگے ان نبی ہے، کیونکہ نبی لفظ نبی پر الف لام آیا ہے، لہٰذا یا ان نبی نہیں ہوتا۔ جب اس طرح آئے تو پھر ایھا آتا ہے۔ جب منادا پر یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے اس پر الف لام ہو تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یا ایھا آتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اتق تقوی سے، تقوی کے معنی بچاؤ کرنا، اتق تم بچاؤ کرو یعنی تقوی اختیار کرو، ڈر کرو، رکھو اللہ، اللہ کا۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ولا تطع الکافرین، اطاعت سے، اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا، کسی کی بات مان کر چلنا۔ فعل ماضی کیا ہے؟ اطاع، کہتے ہیں نا اطاع اللہ و رسول، اطاع اللہ و رسولہ، انہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اطاع فعل ماضی ہے، فعل مضارع کیا ہے؟ یطیع، وہ اطاعت کرتا ہے۔ یطیعون اللہ و رسولہ، وہ لوگ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یطیع سے پھر مطیع ہے، مطیع اس شخص کو کہتے ہیں جو فرما برداری کرنے والا ہو۔ تو اطاع اس نے فرما برداری کی، یطیع وہ فرما برداری کرتا ہے، مان کر چلتا ہے۔ تطیع تم فرما برداری کرتے ہو، لا تطع تم فرما برداری مت کرو، تم بات مت مانو الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور دو باتیں ہو گئی۔ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار رکھیے، اختیار کرتے رہیے، کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے۔
ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ کی ہستی ایسی ہے جو علم کا منبع ہے، حکمت کا منبع ہے۔ اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ اتباع کیجئے، فالو کیجئے، ما یوحی جو وحی کیا جا رہا ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالی تو جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے مکمل باخبر ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفیٰ باللہ، اور اللہ کی ذات تو کافی ہے وکیلا، کارساز، کام بنانے کے لیے۔ کوئی بھی آپ کی زندگی میں کام بنانا ہو، اللہ ہی کافی ہے۔ کسی اور کی طرف سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو، کوئی اور سہارا کیوں لیتے ہو، اللہ ہی کا سہارا پکڑ لو تو کافی ہے اللہ ہی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، لرجل کسی بھی آدمی کو، من قلبین کسی بھی آدمی کے لیے اللہ نے نہیں بنائے، من قلبین دو دل۔ یاد رکھو، فرمایا اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، فی جوفی اس کے سینے میں، اس کے اندر، وما جعل ازواجکم، اور مسلمانوں وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ نے ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ بیویاں جو تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے۔ یہ ظہار کرنا کیا ہے؟ یہ خاص اصطلاح ہے عرب کی۔ ظہار اصل میں یہ ظہر سے ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ عرب میں یہ تھا کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے یہ اظہار کرنا ہوتا کہ اب تو میرے لیے کوئی بیوی کے طور پہ نہیں رہی، تو ایک طلاق دینے کا طریقہ ہوتا تھا ظہار، تو یعنی اسے یہ کہنا تو میرے لیے ویسے ہے جیسے میرے ماں کی پشت، میری ماں کی کمر میرے لیے ہے، ویسے تو ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو تشبیہ دی جاتی تھی، یہ دراصل ماں کی پشت سے جو تشبیہ دی جاتی تھی، تو اس کا اصل مقصد ہوتا تھا عورت کو اس طرح کر دینا کہ اب وہ نہ تمہاری بیوی رہی اور نہ ہی آزاد ہو سکی، طلاق ہوئی، یعنی بیچاری درمیان میں لٹک گئی، اب نہیں پتہ کہ میں اب اس کی بیوی ہوں یا نہیں ہوں۔ بیوی نہیں رہی، بیوی والے حقوق ختم ہو گئے کیونکہ اس نے اسے ماں کے طور پہ تشبیہ دے دی ماں کی پشت سے، اور وہ طلاق بھی نہیں ہوئی تو وہ بیچاری درمیان میں لٹک جاتی تھی۔ تو اس ظالمانہ بات کے حوالے سے اللہ، ظالمانہ جو روش تھی اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون، اے لوگو یہ جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہو، یعنی اس نازک پوزیشن تک پہنچا دیتے ہو کہ وہ بیچاری تمہاری ہوتی ہوئی تمہاری بیویاں بھی نہیں رہیں اور تم سے جدا بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ جو تمہاری اور بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو، ان کو اللہ نے تمہاری امہاتکم تمہاری مائیں نہیں بنایا، لہٰذا وہ تمہاری بیویاں ہی ہیں۔ وما جعل ادعیاکم، ایک یہ رسم اللہ نے ختم کی، اور ایک دوسری رسم بھی عربوں میں تھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جاہلانہ طور پہ لوگ ایسی رسموں کے محافظ ہیں کہ جس کو آپ نے بیٹا کہہ دیا تو اب وہ بھی بیٹا قرار پایا، اور پھر اس کی بیوی بھی آپ نے بہو سمجھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو رشتے تم اپنے منہوں سے بناتے ہو یہ منہوں تک ہیں، یہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا وما جعل، اور اللہ نے نہیں بنایا ادعیاءکم تم ابناءکم، جنہیں تم منہ بولا بیٹا قرار دیتے ہو، ان کو اللہ نے ابناءکم تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ جیسے منہ سے کسی کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دینا، اب وہ عورت حرام ہو گئی تمہارے لیے، تو یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ تمہاری ماں کے درج، ماں کو اللہ کے ہاں ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری مائیں بن گئیں اب۔ اور نمبر 2
یہ جو تم منہ بولے بیٹے کے کسی کو قرار دے دیتے ہو، اس سے کوئی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ کیوں؟ ذالکم، یہ جو ساری تمہاری باتیں ہیں، چاہے زہار والی ہوں، چاہے کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دینے والی ہوں، یہ ذالکم، یہ سب کچھ قولکم، تمہاری باتیں ہی ہیں، بافواہکم، جو تم اپنے منہوں سے کر دیتے ہو۔ واللہ یقول الحق، جبکہ اللہ تعالی حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اللہ جو بات بتاتا ہے وہی حق ہے اور وہی سیدھی راہ بتلاتا ہے۔ آگے فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو بلاؤ، ادعو، بلاؤ، ہم، ان لوگوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے کسی کو پالا اور اپنا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے محبت دے سکتے ہو، بیٹا بنا کے دیا ہے، لیکن تمہاری حیثیت ابھی بھی باپ کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ بے شک وہ تمہیں اپنا ابو ہی کیوں نہ کہہ دے، تم اسے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ کہہ دو، لیکن اللہ کے ہاں وہ تمہارا بیٹا قرار نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، یعنی جب ان کی ولدیت کے خانے میں کوئی نام لکھنے لگو تو پھر اصل باپ کا نام لکھو گے، وہاں پیار محبت میں اور پالنے پرورش کی وجہ سے اپنا نام نہیں لکھو گے باپ کے طور پہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حرام ہے کہ انسان کسی کو اپنا اس کے باپ کا نام بدل دے، بے شک اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، کسی کی خواہش سے نہیں، اللہ کے ہاں جو اصل باپ ہے وہی باپ ہونا چاہیے۔ باقی جو محبت دینی ہے، جو پیسہ زندگی میں دینا ہے دے دو، لیکن وراثت میں تقسیم کے وقت وہ پھر بیٹا نہیں ہوگا، رشتوں میں وہ بیٹا نہیں ہوگا۔ ایڈاپٹ کرنے کے بعد اگر کسی اور کو، ایک بندے کو، جاوید صاحب ہیں، انہوں نے ایک بچہ اکرم کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، تو اکرم کے باپ انور صاحب ہیں، تو اکرم کی بشک اب جاوید صاحب اکرم کو بہت محبت دیں، بس پیدا ہوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اسے خوب پالا پوسا، اس پر بہت خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب شناختی کارڈ بننے لگے یا کہیں اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی ولدیت کے خانے میں اکرم کے والد انور کا ہی نام آئے گا، جاوید کا نام نہیں آئے گا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے۔ نہ پتہ ہو تو لکھ دیں، اپنا نام سرپرست میں لکھوائیں، ولدیت میں نہیں لکھوائیں گے۔ اپنا نام کس میں لکھوائیں گے؟ سرپرست میں لکھوائیں گے، ولدیت نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ کم از کم آپ تو والد نہیں ہیں نا اس کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شریعت کا حکم بڑا واضح ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط، یہی فیصلے کا، یہی انصاف کا فیصلہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں یہی بات قرین انصاف ہے اللہ کے ہاں، پورے انصاف والی بات یہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہو آباءہم، ان کے باپوں کا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو مسلمانوں یہ نہیں ہے کہ ان کو لاپتہ اور لاوارث رکھ لو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، وہ ان کے ولی وارث بنو لیکن باپ نہیں بنو گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارے، تم ان کے وارث، وہ تمہارے وارث بن سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن باپ کے نام پہ باپ کا نام آئے گا، نہیں معلوم تو نامعلوم ہوگا، سرپرست میں اپنا نام لکھوا دو، موالیکم، ولیس علیکم جناح، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم بہ، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس سلسلے میں اس میں کوئی گناہ نہیں، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن گناہ اس چیز میں ہوگا، ما تعمدت، جو جان بوجھ کے کیے ہے، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، تمہیں پتہ تھا اور تم نے یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کے باپ کا نام انور پتہ تھا لیکن بعد میں چلو وہ انور تو تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا، تو یہ ایک علیحدہ پرابلم ہے، لیکن تم اپنے علم کے مطابق ٹھیک لکھواؤ گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اس طرح کا گناہ اللہ اس لیے بخش دے گا کہ اللہ ہے ہی بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یاد رکھو اے ایمان والو، نبی جو ہیں، ہاں میں نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی کچھ آیات آئیں گی۔ فرمایا النبی، مومنو تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کا کیا مقام ہے؟
النبی اولا، نبی سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، نبی زیادہ قریب ہیں بالمومنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کے اپنے انفس، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ نبی کا حق تم لوگوں پر تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جان قربان کر سکتا ہوں نبی کے نام پر، دھبا نہیں آنے دوں گا۔ النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کے زیادہ قریب ہیں نبی پاک، من انفسہم، مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ اے ایمان والو، یہ نبی ایمان والوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ سن لیا؟ آگے اب نبی کے رشتہ داروں کا سنو۔ وازواجہ، سب سے پہلے حضور کے رشتے میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کیسے لوگ ہو تم، جب اہل بیت کی بات کرتے ہو تو بیویوں کو بھول جاتے ہو۔ اللہ تو جب اہل بیت کی بات کرتا ہے سب سے پہلے بیویوں کو ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے نبی، نبی کے بعد نبی کے اہل بیت، اور اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، تو آگے بیت بنتا ہے نا، گھر بنتا ہے۔ فرمایا وازواجہ، اور اس نبی کی بیویاں، امہات، امہات جمع ہے ام کی، ام کہتے ہیں ماں کو، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امہات ہیں، مائیں ہیں، ہم ان مومنوں کی۔ بس یہ ہے تمہارے لیے مین عقیدت کے مقامات۔ فرمایا یہ نبی ان کی مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ جو بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ، تمہارے معاملے میں تمہارے جان سے بھی زیادہ تمہارے حقدار ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں مر جاؤں، میرے رشتہ دار مر جائیں اور وہ مسلمان ہیں، حضور سب سے زیادہ حقدار ہیں، تو ساری وراثت حضور کو چلی جائے گی؟ یا حضور کی بیویاں مائیں ہیں تو ماؤں کا جو حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے، کیا ان کو وہ حصہ بھی ملے گا جائیداد کا، وراثت کا؟ تو یہاں اگلی آیت میں واضح کیا جا رہا ہے نہیں، مقام و مرتبے اور احترام میں، دلی تعلق میں تو ان کا یہ مقام ہے، لیکن وراثت تمہارے حقیقی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے مقرر۔ لہذا فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور یہ جو رحمی رشتے ہیں، تعلق ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بعضہم، ان میں سے کچھ، اولا، زیادہ تعلق رکھتی ہیں، بے بعد، دوسروں کی نسبت۔ وہ اللہ نے خود تمہیں رشتہ داریاں بتا دی ہیں قرآن میں بھی، کہ کچھ رشتے کچھ رشتوں سے زیادہ قریب ہیں، کچھ کا حصہ کچھ سے زیادہ کم ہے، وہ اللہ نے سارا بتایا ہے تمہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ کچھ رشتہ دار کچھ رشتہ داروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، من المومنین، لیکن شرط ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ایمان والے ہوں۔ اگر کافر رشتہ دار ہے تو وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو اب بیٹے کی وراثت باپ کافر کو نہیں ملے گی۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی، شرط ہے من المومنین، وہ مومنوں میں سے ہو۔ اور جب ہجرت کا نیا زمانہ تھا، 8 ہجری سے پہلے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا بھی فرض عین تھا، تو لہٰذا شرط تھی کہ وہ مومن بھی ہو، والمہاجرین، اور مہاجر بھی ہوں، تب جا کے جائیداد میں وراثت میں حصہ ملے گا۔ مومن بھی ہوں اور مہاجر بھی ہوں تو وراثت میں حصہ ملے گا، الا، مگر، ہاں یہ تو وراثت کی بات تھی۔ اللہ کہتے ہیں الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، معروفہ، ویسے کوئی نیکی کرنا چاہو، کوئی بھلا کرنا چاہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ورثاء کے حصے تو مقرر ہیں، اور ورثاء وہی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، بعض سے زیادہ ہیں، ان میں شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں۔ ویسے اگر کسی دوست کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہو، کسی غریب بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، اسے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ، اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ منتقل کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ وارث نہیں ہے لیکن ویسے اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ جو شریعت کا آخری حکم ہے وہ یہ ہے
ورثاء کے حصے مقرر ہیں، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جیسے سورۃ النساء میں گزرا۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ شریعت میں 1/3، میں اس پر بات کر چکا ہوں، 1/3 حصے کے حوالے سے کہ وہ کسی کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے، یہ 1/3 کے اندر کسی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس وصیت کے لیے بھی شرط ہے کہ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ بذات خود وارث نہ ہو، یعنی غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا یہ جو بات ہے تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ کتاب میں مستورا سطر ہو گئی ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جی نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا، کیا مطلب ہے؟ اور جب ہم نے پکڑا، ہم نے لیا، من النبیین، کیا معنی؟ جب ہم نے نبیوں سے لیا، میثاق پکا عہد، میثاقہم، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پکا عہد لیا تھا، ان سے پکا عہد لیا تھا، وَمِنْکَ، اور آپ سے بھی، یہ نہیں ہے ان نبیوں سے لیا تھا آپ سے لیا تھا، یعنی تمام نبیوں سے لیا تھا آپ سمیت، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا تھا۔ کچھ کا ذکر اللہ اسپیشل کر رہے ہیں، حضور آپ کا، پہلے حضور کا ذکر کیا، پھر وَمِن نوح، اور کس سے اللہ نے عہد لیا؟ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے لیا تھا میثاقاً غلیظا، بہت پکا عہد، یہاں غلیظ کے معنی کیا؟ ٹھوس، بڑا پکا عہد لیا تھا، ایسا عہد نہیں تھا جس سے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا جا سکتا ہے، نہیں، مکمل ٹھوس عہد تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لے کے معنی تاکہ، یسألہ وہ پوچھے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے، الصادقین سچے لوگوں سے، جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں ان سے اللہ پوچھے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے، آپ کا جو امتی ہوگا، آپ کے دور میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آخری نبی، یا آپ کے بعد تشریف لائیں، سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اگر آپ خود نہیں ہوں گے تو آپ اپنے امتیوں کو یہ دعوت اور تبلیغ کر کے جائیں گے۔ تو سب نبیوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ عہد کا سلسلہ اس لیے چلایا تھا تاکہ ہم لیسأل الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے سچوں سے ان کی سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافروں ہوں گے ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ یاد رکھو کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، اس کے بعد باقی نعمتیں ہیں۔ تو اپنے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بعثت ہے، اس نعمت کو یاد کرو، قرآن کی نعمت کو یاد کرو۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، علیکم، جو تم پر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا اذ جاءتکم جنود، وہ جو میں نے بتایا یہ غزوہ سورۃ الاحزاب اس غزوے کے حوالے سے ہے، اب اس غزوے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کافر مل کے، اور مسلمان تھوڑے سے تھے، پورے مدینے کا انہوں نے گھیرا لگا کر لیا تھا۔ تو اس وقت جو اللہ نے جس طرح مسلمانوں کو بچایا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام تھا۔ فرمایا اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی، وجنوداً، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا،
فرشتوں کے لشکر در لشکر آئے. مسلمانوں تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے مگر انہوں نے انہیں بھگا ڈالا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، یہ کافر لشکر اِذْ جَاءُوكُم جب آئے تھے تمہارے پاس، مِّن فَوْقِكُم تمہارے اوپر سے، وَمِّن أَسْفَلَ مِنكُم اور تمہارے نیچے سے، یعنی ہر طرف سے انہوں نے دھاوا بول دیا تھا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، یعنی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کریں تو کیا کریں. وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ، اور دل پہنچ گئے تھے، الحناجر، حناجرہ کلیجے میں، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے. حناجر کہتے ہیں یہ گلے میں، حنجرہ کی جمع حناجر. تو تمہارے دل نرخروں میں آ گئے تھے، گلے میں اٹک گئے تھے، یعنی کلیجے منہ کو آتے تھے. یہ حالت تھی اس وقت خطرے کی. وَتَظُنُّونَ، اور تم سوچنے لگ گئے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون، طرح طرح کی باتیں. خیال میں لگا تھا یار یہ کیا ہو گیا، ہم حق پر ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں ختم کرنے آئے، تو حق ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ہنالک، ایسے موقع پر، ابتلیا، آزمایا گیا، المؤمنون، مومن آزمائے گئے. یہ ہوتی ہے صحیح آزمائش کا وقت، جب کوئی اور شکل نظر نہ آ رہی ہو سوائے اللہ کی رحمت کے، جب بندہ بالکل پھنس جائے، نظر ہے کہ اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. فرمایا تھا یہ ہوتا ہے وہ وقت جب مومن آزمائے جاتے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ ہے مومنوں کی آزمائش کا وقت. وزلزلوا، اور مومنوں کو بھونچال دیا گیا، زلزالا شدیدہ، شدید زلزلہ، شدید بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ جو جب پورے احزاب آئے تھے، لشکروں کے لشکر آئے تھے کافروں کے حملہ کرنے، تو منافق جو مدینہ کے اندر تھے وہ بھی کھاتے تھے. باہر سے کافر کھاتے تھے، اندر سے منافق کھاتے تھے. اب ان سے چلے کافروں سے تو چلو جی گھیرے میں انہوں نے خندق کھود لی تھی کہ اللہ کرے گا اندر نہیں گھس سکیں گے، کچھ بندے بھی لگا دیے تھے کہ اگر گھسنے لگے تو تلوار سے پہلے مار دینا. لیکن جو اندر کے منافق تھے ان سے کون بچائے؟ بڑا خطرناک وقت تھا وہ مسلمانوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب یہ منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی شک تھا، پکے منافق تو نہیں تھے لیکن بڑا شک تھا، یار کوئی پتہ نہیں مسلمان سچے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ کا رسول سچے بھی ہیں نہیں. جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا الا مگر غرورا، دھوکہ تھا. آخر وہ کہنے لگے یہ سب دھوکہ تھا، ہمیں آج تک جو بتایا گیا جنت اور یہ جو واقعے سنائے گئے تھے ہمیں یہ سچ نہیں لگ رہے. جن کے دلوں میں بیماری تھی، ہمارے سب کے دلوں میں بیماری ہے، تھوڑی سی آزمائش آئے اللہ پر اعتماد اٹھنے لگ جاتا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ بھی کہہ دیا، یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں. یہ یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کا پرانا نام تھا. یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھہرنے کا معاملہ نہیں ہے، اب تمہارا یہاں ٹھہراؤ نہیں ہے. لا مقامہ، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بس اب تو تمہاری جڑیں اکھیر دی جائیں گی. فارجعوا، پس واپس آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس آ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور کچھ جو بیچارے کمزور تھے نا، کئی تو واپس کیا لوٹنا تھا، وَيَسْتَأْذِنْ، اور پھر اجازت مانگنے لگ گئے، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے کچھ لوگ، النبی، نبی سے، حضور ہمیں اجازت دیں، ہمیں بڑا ضروری کام یاد آ گیا، ہم ذرا جا رہے ہیں. کچھ لوگ حضور سے اجازتیں مانگنے آ گئے تھے. یقولون، اور کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ عورہ، ننگے ہیں. عورت سمجھ رہے ہو عورت کا معنی کیا ہے؟ عورہ، اس کو لمبا پڑھیں، یہ گولتے کی بجائے لمبی تھی عورت، اور یہی عورت ہے، ایسی چیز جس کو چھپایا جائے. عورت کے معنی وہ چیز جسے چھپایا جائے.
تو کہنے لگے حضور ہمارے گھر عورہ ہیں، یعنی ہمارے گھروں پہ ہمیں پردہ داری کرنی ہے، ہمارے گھر بالکل ننگے ہو گئے، یعنی وہاں حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ملک بھول گئے، ریاست بھول گئے، اجتماعیت بھول گئے، انفرادی فکر میں پھنس گئے۔ اللہ کہتے ہیں وما ہی بعورہ، یہ گھر غیر محفوظ نہیں ہے۔ این یریدونا، نہیں، یریدونا وہ چاہتے ہیں، الا مگر فرارا، بھاگنا چاہتے ہیں۔ بظاہر اجازت لے رہے ہیں، حقیقتاً بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ، اگر آ گھسے علیہم ان پر، اگر دشمن آ گھسیں علیہم ان پر، من اقطارہا اس کے چاروں طرف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے الفتنۃ، فساد کے بارے میں کہ اس میں شامل ہوگے کہ نہیں ہوگے، لآتوہا، تو پھر یہ اس میں آ جائیں گے۔ ابھی تو کئی طرف سے پہاڑیوں نے بچائے ہوا تھا نا مسلمانوں کو، فرمایا اگر چاروں طرف بالکل کافر گھیر لیں مسلمانوں تمہیں، پھر یہی جو آج اجازت مانگ رہے ہیں کہ حضور ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ذرا اجازت دے دیں، تب انہیں کہا جائے آؤ جی مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ جاؤ، تب یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے باقاعدہ تمہیں مارنے کے لیے آئیں گے۔ لآتوہا، تو پھر یہ اس کام کے لیے آئیں گے۔ وما تلبسوا بہا، اور بالکل ٹھہریں گے بھی نہیں، الا یسیرا، مگر تھوڑے ہی، تھوڑے لوگوں کے علاوہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ تو مسلمانوں کو مارنے کے لیے پل پڑے گی، اس وقت ان کو گھر غیر محفوظ نظر نہیں آئیں گے۔ کافروں کو مارنا ہے تو ان کے دلوں میں درد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے گھر غیر محفوظ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب اپنے مسلمانوں کو مارنا پڑے تو تب انہیں گھر غیر محفوظ نظر نہیں آئیں گے، تب یہ کافروں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا، حالانکہ یہ بات کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے عَاهَدُ اللَّهَ، اللہ سے پکا وعدہ کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، کہ لا یولون الادبار، کہ یہ اپنی پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے۔ وعدے کیے تھے نا انہوں نے کہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے، جب کافروں سے واسطہ پڑے گا تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے۔ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور جو اللہ کا عہد ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، ضرور باز پرس ہوگی۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی فرما دیجئے کہ لَن يَنفَعَكُمْ، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا، الفرارو، یہ بھاگنا، ان فررتم، اگرچہ تم بھاگ بھی جاؤ، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے۔ ہاں، آج بھاگ رہے ہو کہ کہیں مر نہ جائیں، آج بھاگ رہے ہو کہ کہیں دشمن کے ہاتھوں مارے نہ جائیں۔ فرمایا بھاگنے سے کیا سمجھتے ہو، بچ جاؤ گے موت سے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، وَلَإِذًا، اور تب، یعنی آج اگر بھاگ بھی جاؤ، لا تمتعون، تو تمہیں کوئی زیادہ تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا، الا مگر قلیلا، تھوڑا، چلو شاید ایک دو دن زیادہ جی لوگے، کوئی زیادہ فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، کچھ عرصہ کا فائدہ ہوا بھی صحیح تو چند دنوں کا ہوگا اور تھوڑا سا ہوگا۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، من ذا، کون ہے وہ، الذی یعصمکم من اللہ، اے منافقو، اے موت سے بھاگنے والو، قتل سے بھاگنے والو، من ذا، وہ کون ہے، الذی یعصمکم، جو تمہیں بچا لے گا، من اللہ، اللہ سے۔ دشمن سے بھاگتے ہو، اللہ سے کون بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے بارے میں برائی کا فیصلہ فرما دیں، تمہیں تکلیف دینے کا فیصلہ اللہ فرما دیں، تو یہ بتاؤ تمہیں کون چھڑوائے گا؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہیں رحمت کا تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے تو اللہ کی رحمت سے کون تمہیں دور کر سکتا ہے؟ ولا یجدون لہم من دون اللہ، اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لا یجدون، یہ نہیں پا سکیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیجن، نہ تو کوئی حمایتی، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یاد رکھو، زندگی میں جب بھی حمایت لینی ہے تو اللہ سے لو، جب بھی کسی سے مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو،
اللہ اپنی فوج کوئی بھیجے، چاہے انسانوں کے روپ میں، چاہے دوستوں کی شکل میں، چاہے شاگردوں کے روپ میں یا کسی روپ میں، کرنے والا اللہ ہوگا۔ اگر اللہ تمہاری حمایت اور مدد کا فیصلہ فرمائے گا تو حمایت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی۔ اگر اللہ نے نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ قد یعلم، اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ قد یعلم اللہ، اللہ تو جانتا ہی ہے، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو۔ کن کو جانتا ہے؟ رکاوٹیں ڈالنے والے۔ المعوقین، اس سے نا ایک لفظ نکلتا ہے، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں فلاں نے فلاں کو عاق کر دیا، باپ نے بیٹے کو ہاں وہ تو عاق ہے عقا سے، یہ ایک ہے عاقا یعوقو، یعوقن، اس کے معنی رکاوٹ ڈالنا، رکاوٹ کھڑی کرنا۔ تو عواقا اس نے خوب رکاوٹیں کھڑی کی، یعوقو وہ خوب رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اس سے معوق خوب رکاوٹیں کھڑی کرنے والا، اور معوقین رکاوٹیں کھڑی کرنے والے۔ یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے وہ لوگ جو خوب رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ القائلین کیا مطلب ہوگا؟ قائلین کس کی جمع ہے؟ قائل کی۔ قائل کا کیا معنی ہے؟ قول سے ہے، قول کے معنی، اور قائل کیا ہو گیا؟ قائل کرنے والے۔ کہنے والا۔ والقائلین منکم، اور تم میں سے کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو دین کے راستے میں، جہاد کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے علاقے والوں کو کہہ رہے ہیں حلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ جانتا ہے انہیں۔ ولا یأتون الباسا، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں آتے مشکل کی طرف، لڑائی کی طرف، الا قلیلا، مگر کم۔ یعنی جب دین کے لیے جد و جہد کا وقت ہوتا ہے تو کم لوگ ہی آتے ہیں، باقی اپنے بھائیوں کے کہنے پہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو سخت وقت میں ایک بھائیوں کو کہتے ہیں یار ادھر نہ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، انجوائے کریں۔ فرمایا وہ لوگ نہیں آتے نا تمہاری طرف، اشیحتن علیکم، اور وہ بھی اشیحتن، شہی کی جمع ہے اشیحہ، شہی کہتے ہیں بہت بخیل، بڑی لالچ ہو، کوئی ملے تو میں کھینچ لوں۔ اشیحتن وہ بڑے لالچی ہیں، علیکم تم لوگوں پر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خطرے کا موقع ہوتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، ارے تم ان کو دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، چکرا رہی ہیں، چکرائی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی غشیاں تاری ہوئی ہیں۔ کالذی، ایسے آدمی کی طرح کہ یغشا، جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، علیہ، جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، من الموت، موت کی۔ جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے نا کہ اب موت نظر آ رہی ہے، تو ان کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب خطرے کا معاملہ آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اوہ ہم سے کچھ نہیں ہونا، موت کی غشیاں طاری ہو جاتی ہیں ان پر۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پھر جب وہ خوف اور خطرہ چلا جائے، سَلَكُوكُمْ، تو تمہارے سامنے خوب چلائیں گے، بِأَلْسِنَةٍ، زبانیں، حِدَادٍ، بڑی تیز تیز زبانیں چلائیں گے، تلوار کی نوک کی طرح تیز زبان، ایسے لگے گا یہ سارے کارنامے کیے بھی انہوں نے ہیں۔ شکل نظر آ رہی ہے اپنے معاشرے کی؟ جب خطرے کا معاملہ ہو تو ایسے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے موت کی غشی طاری ہو، آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، سر چکرا رہا ہوتا ہے، اور جب خطرہ دور ہو جائے تو ایسے زبانیں چلا رہے ہوتے ہیں جیسے سارا مشن پار بھی انہوں نے کیا ہے۔ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تمہارے سامنے بڑی تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، اشیحتن علی الخیر، کیوں چلاتے ہیں؟ اشیحتن، بڑے حریص ہو کر، لالچی ہو کر، علی الخیر، مال پر، کیونکہ جب دشمن بھاگ گیا تو پیچھے مال چھوڑ گیا، اب وہ جو مال غنیمت ہے اب اس میں حصہ ملنا ہے۔
تو بڑے بھاگ کے آتے ہیں، میں نے جی وہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ گئے ہیں۔ اشیحتاً علی الخیر، پھر مال کی لالچ میں بھاگتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں، بڑی زبانیں بڑی چلاتے ہیں، بڑی تقریریں بھی کر لیتے ہیں بڑی مزیدار قسم کی، ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، مال کی لالچ ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال غارت کر دیے، برباد کر دیے۔ اگر انہوں نے کبھی کوئی نیکی کی بھی تھی تو وہ بھی تباہ ہو گئی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، فرمایا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، الاحزاب ان گروہوں کو، دشمن کے گروہوں کو، وہ جو بھاگ گئے ہیں دشمن، لیکن یہ جو اندر کے منافق ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ لم یذبوا، وہ گئے نہیں ہیں۔ اتنے ڈر، بندہ کسی سے ڈرا ہوا ہو نا، وہ چلا بھی جائے وہ لگتا نہیں ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ یحسبون الاحزاب، یہ ان گروہوں کو، لشکروں کو سمجھتے ہیں کہ لم یذهبوا، وہ نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر وہ لشکر واقعی دوبارہ آ جائیں، یودوا، تو یہ چاہیں گے، لو انہم، تو ان کی خواہش ہوگی، لو انہم، کاش کہ یہ لوگ، بادون فی الاعراب، دیہاتوں میں جا کر رہ جاتے، مدینہ شہر میں نہ ہوتے۔ اتنا خوف ہے ان پر۔ بادون، یہ رہنے والے ہوتے، الاعراب، یہ اعراب بن کر رہنے والے ہوتے، دیہات میں جا کر رہنے والے ہوتے، وہیں بیٹھ جاتے۔ یسألون، یہ پوچھتے رہتے ہیں، عن انبائکم، تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، یعنی دیہاتوں میں چلے جائیں اور تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، او یار مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا۔ ایک دوسرے سے یہ نہیں کہ آپ سے بے خبر رہیں گے، آپ کے نقصان کی باتیں ضرور سن کر خوش ہوتے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ لوگ ہوں آپ کے اندر، آپ کے ساتھ، مَا قَاتَلُوا، پھر لڑائی نہیں کریں گے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر کم۔ یہ ہے ان منافقوں کی صورتحال، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرپوک قوم، لالچی قوم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بری خصلتیں، یہ بری عادتیں اور علامتیں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے اوپر آتی نظر آتی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، سچا ایمان عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی اپنی ڈھالنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔